تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حران تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام چھوٹے تھے تب ہی ان کے والد انتقال ہو چکے تھے، جس کے بعد ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پرورش کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے لوط تم سودام کی جانب جاؤ، وہاں کے لوگ گناہوں میں اور بدکاری میں مشغول ہیں، تم وہاں اللہ کے پیغام کو عام کرو۔ اور وہ قوم کافر قوم تھی کہ وہ قوم نئے نئے گناہوں پر ایجاد کیا کرتی تھی اور اس پر عمل کیا کرتی تھی اور خوشی محسوس کیا کرتی تھی۔ جب اللہ کا نبی حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی جانب آئے تو کہا، اے لوگو اپنے خدا سے ڈرو، تم لوگ ایسے گناہوں کو انجام دیتے ہو جو آج سے پہلے کسی نے نہ کیے، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ حاجت اپنی پوری کرتے ہو، تم خدا سے ڈرو اس سے پہلے کہ خدا تم پر اپنا عذاب بھیجے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے کہ نہ جانے یہ دیوانہ کہاں سے آ گیا، اور اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو اسے ہم پر عذاب بھیجنے کو کہو۔ جب یہ کہا تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے باہر نکال دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام پریشان رہنے لگے اور کہا، اے پروردگار یہ قوم نصیحت پانے والی قوم نہیں ہے، اے پروردگار یہ قوم تیری ہدایت کا مذاق اڑانے والی قوم ہے، اے پروردگار جب بھی کوئی نوجوان اس شہر میں آتا ہے تو اس قوم کے لوگ اسے حوث کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں، اے پروردگار تو میری مدد فرما۔ بس پروردگار نے آسمان سے فرشتے بھیجے اور وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گئے، جسے دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جس طرح پہلے اس قوم نے نوجوانوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا، کہیں اس طرح یہ قوم انہیں بھی اپنی حوث کا نشانہ نہ بنا دے۔ تو ان لوگوں نے کہا، اے لوط پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اے لوط کل صبح اس قوم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اس سے پہلے تم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جاؤ، ہم تمہارے پورے گھر کی حفاظت کریں گے سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ کافروں میں سے ہے۔ بس یہ بات حضرت جبرائیل علیہ امی جب یہ بات حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ ہی رہے تھے تو وہاں ان کی بیوی نے پیغام عام کر دیا کہ ہمارے گھر ایسے ایسے نوجوان آئے ہیں کہ آج سے پہلے تم نے اتنے حسین نوجوان نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور تمام کے تمام لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی جانب بڑھے کہ ایسے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ تمام کے تمام لوگ ڈر کے بھاگنے لگے اور پیچھے مڑ کے کہتے کہ اے لوط ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اور جیسے حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ کے روانہ ہوئے تو پروردگار نے اس قوم پہ ایسا عذاب بھیجا، ایسے آگ اور پتھروں کی بارش ہوئی کہ ایسا ایسا عذاب اس انسانوں پر پڑتا تھا کہ ان کی چیخوں کی آواز حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کان میں پڑتی تھی، جس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی، جس پر پروردگار نے ان پر بھی اپنا عذاب بھیج دیا اور ان کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ فنار ہو گئی۔ اور آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے نشانات آج بھی موجود ہیں، تاکہ انسان اس پر غور و فکر کرے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔